چینی کھانے میں تو میٹھی ہوتی ہے لیکن آج کل پاکستانیوں کی جیبوں پر بھی کافی بھاری ہو چکی ہے، اور یہی چینی کی فروخت کئی پاکستانیوں کے لیے سونے سے بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ملک میں صرف ایک سال میں چینی کی قیمت میں 100% سے بھی زائد اضافہ ہو چکا ہے اور فی کلو قیمت 88 روپے سے بڑھ کر کئی شہروں میں 180 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ جنوری میں ملک میں چینی کی پیداوار 20% زیادہ اور کھپت کم بتا کر چینی برآمد کرنے کی اجازت حاصل کی گئی اور چند ماہ میں $125 ملین کی 2.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کر دی گئی۔ یعنی شوگر ملز مالکان نے مقامی مارکیٹ سے بھی خوب کمایا اور باہر سے ڈالرز میں بھی آمدن کی۔ اچھا رکیے، چینی صرف ایکسپورٹ ہی نہیں ہوئی بلکہ اسمگلنگ بھی دبا کر ہوئی، اور مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لاکھوں ٹن چینی افغانستان کے راستے اسمگل ہونے سے ملکی مارکیٹ میں اس کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی اور اس سے عام پاکستانیوں کے لیے قیمتیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایک کام اور بھی ہوا، اور وہ یہ کہ اسمگلنگ کے علاوہ مقامی تاجروں نے بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے چینی ذخیرہ اندوزی کی اور یوں قیمتیں ایک سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ ایسے میں حکومتی ادارے اسمگلنگ روک سکے اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ایسے وقت میں جب چینی کا کرشنگ سیزن شروع ہونے میں بمشکل 2 ماہ کا وقت رہ گیا ہے، حکومت سوچ رہی ہے کہ مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اب چینی امپورٹ کر لی جائے۔ بھئی واہ، یعنی اپنے ہی ملک میں پیدا ہونے والی سستی چینی پہلے برآمد کی جائے، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ سے مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور پھر اس مصنوعی قلت کو پورا کرنے کے لیے چینی امپورٹ کر لی جائے۔ کتنا آسان حل ہے نا؟ اور پتہ ہے کہ دنیا بھر میں چینی کی قیمتیں بڑھنے کے باعث پاکستان میں درآمد شدہ چینی پہنچے گی تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 250 روپے کلو۔ جی ہاں، 250 روپے کلو۔ اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے تو بھائی ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ اشیاء باہر سے ڈالرز میں منگوائیں گے اور کمزور ہوتے ہوئے روپوں میں خریدیں گے، پھر پیٹرول کی طرح یہ بھی مہنگی ہی تو ملے گی، اور جوں ڈالر کا ریٹ بڑھے گا اسی طرح چینی کی قیمت بھی پرواز کرتی چلی جائے گی۔ لیکن شوگر ملز مالکان کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتیں بڑھنے کی اصل وجہ پیداواری لاگت میں اضافہ ہے، اور جہاں کچھ تجزیہ کار جنوری میں چینی کی برآمد پر سوالات اٹھا رہے ہیں، وہیں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے ملک میں چینی کے وافر ذخائر کی تصدیق کے بعد ہی چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ اس کاروبار سے منسلک افراد کی استحصالی پالیسیوں اور خراب طرز حکمرانی کا عکاس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خراب طرز حکمرانی اور استحصالی پالیسیوں کو روکنا کیا ان کی حکومت کے ذمے نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب تو آپ خود تلاش کریں، لیکن اصل فکر تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی آنے والے دنوں میں ایک کپ چائے کتنے روپے کی پئیں گے اور مٹھائی کتنے روپے کلو خریدیں گے۔